حکومت 1000 توڑیاں تو بے پاس نہیں کروا سکیا. کیوں؟ جدو مقابلے چاہتا یہ بل بل میں جائے گا. ہون پہ جائیں اسمبلی چ نہ لگا دی توہین صحابہ بل. جڑا بندہ توہین صحابہ کرے وہ کافر ہے اور وہ دی سزا موت ہے. سرکار نے فرمایا ٹیلی فون کیتا ادھر آ. علامہ محمد حسنین صاحب کی علامہ ان کا انقرار بھی آغا مرتضی پویا بیٹھو گل کر. میں کہا جی گل کی کریے کوئی نہیں تو انہیں صحابہ تے تیری ہوندی رہی ہے لوگ آدھے کرنے رہے رسول صلح بھی کراندے رہے کہنے وہ سزائے موت تک آئی نہیں کہ حوالے کرنے. وہ پھر ترے علی سرکار نال واہ پہ گیا ہو عبدالستار حضرت مولانا نیازی. وہ کہنے لگا تھوڑے حجت الاسلام افتخار نقوی دستخط کرتے تو انہیں صحابہ تے بل دیتے کہ سزا موت تھوڑی چاہیے. تھوڑے حافظ ریاض اسلام آباد والے دستخط کیتے نے سزا موت تھوڑی چاہیے. تھوڑے چٹی داڑھی وچ قبر چ لتاں مفتی ملتان دے سائن کیتے نے تو انہیں صحابہ تے سزا موت تھوڑی چاہیے. تے تو بھی کر ساری یکجہتی ہو جائے سب اسلامی فرقے سارے. میں کہا حیدری دا وڈ کے انگوٹھا لا سکتے ہو کہ کی مطلب. میں کہا جے اے تے بل میرے کول دستخط کرانے تے ٹیلی ویژن تے میرے نال پہلا مناظرہ کرو. توہین صحابہ تے سزائے موت. وہ جدا مننا دین دی ضروریات داخل نہیں ہوتا انکار نہ کفر کی نہیں ہوتا. کہ پھر میں کہا 10 سال سرکار نے محمد مصطفیٰ نے اسلامی حکومت قائم کی ہے جی ہائی. میں 2.5 بار سیدنا ابو بکر جی اسلامی ہائی. میں 10 سال سرکار طویل القامہ میرے سرکار قرآن مرشد حضرت عمر 10 سال جی بالکل بالکل خلیفۃ راشدہ. میں کچھ چند سال حضرت عثمان جہاں میں کہا 4 سال مولا علی کے ہاں. میں کہا سن 10 ہجری تو شروع ہو کے 40 ہجری تک یہ 30 سال تک جڑا نظام سلطنت اسلامی چلیا انہوں اسلامی منے دیو. ہاں میں کہ رسول دے دور تو لے کے علی دے دور دے خاتمے تک ایک حوالہ دکھا دیو کسی توہین صحابی کرنے والے نو سزائے موت کسی عدالت دیتی ہے تسی بابا ہوئے تو میں تہاڈا پتر ہے. ایک حوالہ دے دیو سزائے موت دا. 2-3 بلوانے سجے کھبے جی ہو سکتا ہے اس وقت رسول کے ہوتے ہوئے کسی کو کیا جرت تھی کہ کسی صحابی کی توہین کرتا. ہو سکتا ہے اس وقت یہ جرم صادر نہ ہوا ہو تو سزا کیسی. تو میں کہا جے رسول دے گوڑے مڈ بیٹھے لتر پیندے وکھا دیا پھر لکھا میرے سجنہ میرے ہاتھ میں مسند احمد حنبلی مسند احمد حنبل جلد نمبر 2 تو پڑھنا 436 تو پڑھنا ورکے دے کھبے پاسے تو پڑھنا مطبع مصر تو پڑھنا چلے چوتھے امام دی کتاب حدیث مسند احمد حنبل تو پڑھنا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجل شتم ابا بکر وهو يتعجب ويتبسم. نبی پاک بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہیں اور مارکا ہی بیٹھے ہیں. ایک جنا ٹریا نے ابو بکر نو پھانڈے انگرا جویں می واسطے گالاں کڈیاں شتم ابا بکر والنبی یتعجب. پہلے گالاں کڈیاں تے سرکار نو تعجب ہویا بھی کدے نال لگا کوئی پاگل ہے. والوں نے جب نام چھایا وہ کو پتہ لگا بھی تے میرے یارے غار دی بھی حجامت کرے بھائی تبسم حضور مسکرائے. میں کہا ہوں گالیاں بھی پیا بخانا تے دربار رسول بھی بخایا تے سرکار دا تبسم بھی ہے. والنبی یتعجب ویتبسم. حضور تعجب بھی کر رہے اور مسکرا بھی رہے ہیں. تے میں مولوی صاحب نبی دی سنت تے انہاں کو گال سیال پے جائے تے مسکرانا ہے تسی سزا موت سناندے پے. کہنے لگا نہیں اگے بھی تے پڑھنا. میں کہا مطلب تینوں روایت پہلے پتہ سی جی اگے بھی پڑھو. میں کہا اگے بھی پڑھ دینا. جے ویلے والنبی یتبسم حضور مسکرا رہے وہ گالی دے رہے حضرت ابو بکر نو حضور مسکرا رہے
وہ بعد تھوڑی دیر دے بعد جو 5-7 پئیاں وریاں حضرت ابو بکر رضی اللہ نے بھی ضرورت ہوئی ہے کہ ہوں مینوں ایویں کڈی جا رہا انہیں بھی ایک کوئی گال ولا دیتی ولدا دیتا اچھا حضور ناراض ہو کے بعد دامن سمیٹ لیا ٹر پائے حضرت ابو بکر نے وانج کے دامن پکڑ کے یا رسول اللہ جدو میری حجامت ہوندی رہی ہے ہسدے رہے ہن ناراض ہو کے ٹر پائے میں تو ہکا کڈی ہے سرکار نے فرمایا جدو تینوں گالیاں دے رہا سی تو صبر کر رہا سی ادو تیری گال تیرے وال آندی سی فرشتہ چاہ کے وہ پھینک دینا سی میں گیم ویک کے خوش دیندا سا تے جدو فرشتے والی ڈیوٹی تو آپ چاہ لیں ولدا آپ دیتا فرشتہ میدان چھڑ کے چلا گیا وہ جگہ